بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں کہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے دھوکہ کیا تمہارے باپ دادا آدم اور حوا سے، جیسے ہمارے ماں باپ آدم اور حوا سے اس نے دھوکہ کیا، کہیں تمہارے ساتھ وہ یہ دھوکہ نہ کر دے۔ ان کے ساتھ کیا دھوکہ کیا؟ اخرجہما من الجنہ، ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور کیا کیا ان کے ساتھ؟ ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس بھی اتروا دیا۔ لیریہما ما سواتہما، تاکہ ان کو دکھا دے جو ان کے چھپے ہوئے ستر تھے، ان کا چھپا ہوا ستر ان کے اوپر کھول دیا۔ ہوا یراکم انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے، اس کے اور اس کے ساتھی، من حیث لا ترونہم، تم ان کو وہاں سے نہیں دیکھتے، یعنی کہ وہ تم کو ایسی ایسی جگہوں سے دیکھ لیتا ہے جس سے تمہیں وہ نظر نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے بہت زیادہ وارن کیا ہے۔ ہم اپنی لاسٹ ویڈیو میں اس بات پر غور کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام کا مقام بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مخلوقات میں سے شرف حاصل ہے، کیونکہ سب سے بہترین جو مخلوق اس وقت موجود تھی ملائکہ، ان کو حکم ہوا تھا کہ سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہ جب میں انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں اس کو برابر کر دوں، اس کے اندر بیلنس ڈال دوں اور اس کے اندر اسپیشل اپنی روح ڈال دوں، تو تم کیا کرو، تم سارے کے سارے سجدے میں گر جانا۔ تو شیطان کہتا ہے نہیں اس کو سجدہ نہیں کرنا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنائی ہے، تو مٹی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کا یہ مقام ہے ہی نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ اس نے آدم کے سٹیٹس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قسم کھائی کہ میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کے سجدہ کیا جائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا کہ دیکھو جیسے آدم اور حوا کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا، کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ اور کیا ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس اتروا دیا۔ وہ ہمارے لباس کے پیچھے ہے۔ یہ لباس کے پیچھے کیوں ہے؟ کہ لباس ہمارے سٹیٹس سمبل ہوتی ہے۔ جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کپڑے پہنتی ہے، آپ نے کبھی کسی جانور کو کپڑے پہنتے نہیں دیکھا ہوگا، تو یہ جو کپڑے پہنتی ہے، یہ کپڑے ہماری عزت ہیں، یہ ہمارا سٹیٹس ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو شیطان کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ انسان سے انسان کے کپڑے اتروا دو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ زیادہ پیسے والا ہوتا جاتا ہے اس کے کپڑے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ شیطان کے زیادہ قابو میں آ جاتے ہیں۔ یہ جی فیشن آ گیا ہے، وہ کپڑا پہلے دوپٹہ تھا وہ بھی گیا، وہ قمیض تھی وہ چھوٹی ہو گئی، وہ تنگ ہو گئی، شلوار تھی وہ اوپر ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ اسے کپڑے اتروا رہا ہے۔ بھئی کپڑوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اپنے کپڑوں کو ہمیں اپنے جسم کو بندہ آرام سے سکون سے چھپا نہیں سکتا؟ وہ شیطان کا ٹارگٹ جو ہے سب سے زیادہ یہ مومن عورت کی طرف کیا ہے کہ اس سے اس کے کپڑے اتروا دو، کیونکہ جب اس کے کپڑے اتریں گے یہ بڑی مارکیٹ میں ننگی ہو جائے گی، اس کا کوئی مقام نہیں رہے گا، اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی، کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اور اس کو اتنا سجا کر پیش کر کہ وہ سمجھتی ہے کہ جتنی میرے کپڑے اتریں گے اتنے ہی میرا مقام اور میری عزت بڑھے گی، حالانکہ اتنے گر رہی ہے۔ وہ مقام بھی اس سے چھین رہا ہے، اور ساتھ میں اس کو انجیکشن بھی یہ دے رہا ہے کہ بھئی نہیں تیرا مقام اونچا ہو رہا ہے، کیونکہ یہی اس نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو آدم اور حوا کو اس نے بڑے آہستہ آہستہ گمراہ کیا، اس کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ دلوا اس بالٹی کو کہتے ہیں جو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بالٹی پانی کنویں سے ہم آرام سے باہر نکالتے ہیں، ایسے ہی آدم علیہ السلام کو بڑے آرام سے سکون سے آہستہ آہستہ وہ اللہ کی فرما برداری سے نکال کے لے گیا۔ اسی طرح ہی آج اگر آپ کسی لڑکے کے کپڑے دیکھو وہ پھٹے ہوئے ہیں،
لڑکا لڑکیوں جیسے کپڑے پہن رہا ہے، لڑکیاں لڑکوں جیسے پہن رہی ہیں، اور سب کے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. بھئی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، بھئی پیسہ تو ہے، پھر کپڑے چھوٹے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کہ یہ غریب لوگ ہیں؟ نہیں، غریب تو نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، پیسے تو ہیں، پھر کپڑے کیوں چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے کپڑوں کے پیچھے ہے، جس طرح تمہارے ماں باپ کے کپڑوں کے پیچھے تھا. کبھی آپ اندازہ کریں کہ میاں بیوی دو ایک پارک میں چل رہے ہوں اور دونوں کے کپڑے اچانک اتر جائیں تو کیسی سچویشن ہوگی وہ، کیسی ہیوملیشن ہوگی وہ، کیسا انسان ذلت فیل کرے گا وہ. ینزع عنہما سوات لباسہما، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ان آدم علیہ السلام اور حوا نے وہ پھل کھا لیا تو ان کے کپڑے اتر گئے. تو اب وہ جب کپڑے اتر گئے تو جنت کے جو درخت تھے، درختوں کے پتے اتار اتار کے وہ اپنے اوپر لپیٹ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اس کی بات نہیں ماننی، یہ تمہارا پکا دشمن ہے. حالانکہ یہ پکا دشمن تھا تو اور کہہ کیا رہا تھا کہ انی لکما ناصح مبین، میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں. وقاسم لہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا ہی مخلص ساتھی ہوں. فوسوس لہم الشیطان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے سٹارٹ کہاں سے کیا؟ وسوسے سے. انہیں کہا کہ اے آدم میں تمہیں ایک ایسے درخت کی طرف نہ رہنمائی کروں کہ جو تمہیں بادشاہ، جو تمہیں ملائکہ کی سٹیٹس تک لے جائے گا. حالانکہ ملائکہ نے تو ان کو سجدہ کیا تھا، وہ تمہارے ملائکہ کی سٹیٹس تک لے جائے گا تمہیں، اور کیا ہوگا؟ اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. حالانکہ پھل کھانے سے وہ جنت سے نکل جائیں گے. تو وہ دھوکہ کیا دے رہا ہے کہ میں تمہارا بڑا ہی مخلص ساتھی ہوں. دیکھیے اس کی دھوکے کی ذرا سٹیجز کو غور کریں یہاں پہ. پہلے اس نے وسوسہ دیا ہے، پھر اس نے لالچ دیا ہے. لالچ کیا ہے؟ کہ تم فرشتوں کے سٹیٹس تک پہنچ جاؤ گے، جیسے فرشتے ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں تم بھی یہیں رہو گے. اور کیا؟ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، کبھی مرنا نہیں ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، یہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. تو لالچ دیا، پہلے وسوسہ دیا پھر لالچ دیا. تیسرا پھر اپنی خیر خواہی کے اوپر قسمیں کھائیں. وقاسم لہما، پھر ان کو قسمیں کھا کھا کے کہنا لگا. تیسرا کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے کہ اس نے کچھ جلدی نہیں کی، اس کو کوئی جلدی نہیں تھی. اس نے بڑا آہستہ آہستہ، جیسے ایک کنویں سے بندہ بالٹی نہیں نکالتا، فضلہم بغرور، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو، اس نے دھوکے باز نے ان کو آہستہ آہستہ دھوکہ دیا. اب اندازہ کریں کہ اتنی بڑی جنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی ہی چوڑائی زمین و آسمان کی ہے. اس زمین و آسمان پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں، اتنی تو جنت کی چوڑائی ہے، اور اتنی بڑی جنت ہے، اور اس میں پتہ نہیں کتنے خربوں قسم کے درخت ہوں گے. اور صرف ایک درخت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور وہ بدبخت جو ہے آدم علیہ السلام کو اسی طرف لے کے گیا. کیسے وہ نیویگیشن میپ اس کے پاس ہوگا کہ بھئی آجا میں تجھے اس جنت کی، اس درخت کی طرف لے کے جاؤں، اس کا پھل کھا. اللہ اکبر. یا ایھا الناس ان وعدکم اللہ حق، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. تو یہ دنیا میں بھی شیطانی چیزیں کتنی ہیں جو ہمیں آہستہ 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 اللہ کی فرمان برداری سے نکال کے لے جاتی ہیں. بندہ فجر پڑھ رہا ہوتا ہے، ظہر پڑھ رہا ہوتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کہتا ہے یہ تجھے نماز میں کیا ملا ہے ابھی تک، کیا کر رہے ہو، یہ دیکھو ادھر آؤ، یہ تمہیں ایک میں کاروبار دکھاتا ہوں، یہ تمہیں ایک میں کام دکھاتا ہوں، یہ کرو. وہ بندے کو کسی ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے، ایسے مشغول میں لگا دیتا ہے، ایسی ہابیز لگا دیتا ہے اس کو، ایسے پیشنز دے دیتا ہے اس کو، ایسی کتابیں دکھا دیتا ہے اس کو، ایسے دوست دکھا دیتا ہے اس کو. وہ یہ کام بڑا سلو ہوتا ہے، ایسی جگہ پہ اس کو لے جاتا ہے، ایسے کھانے کھلانے شروع کر دیتا ہے، اسموکنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، دوست مل جاتے ہیں ایسے جو آہستہ 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 بندے کو اللہ کی فرمانبرداری سے نکال کر لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ سارا پروسیس بڑا سلولی ہوتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کہ اللہ بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. وہ جو دلوں پہ زنگ لگتا ہے نا، وہ زنگ کتنے ایسا کہ اگر آپ کبھی لوہے کو زنگ لگتا دیکھیں وہ کتنا سلولی ہوتا ہے، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو شیطانی ہتھ کنڈے اس دنیا میں کس قدر زیادہ ہیں، یہ دوستوں احباب میں کتنے ہیں، ہمارے کھانے پینے میں کتنے ہیں، ہماری دیکھنے کی کتنی چیزیں ہیں، ہمارے سیر و سیاحت کی کتنی چیزیں ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، یہ ساری مل کر انسان کو اللہ کی اطاعت سے کھینچ کے لے جاتی ہیں.
کبھی اسے کہیں گے ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، پڑھ لے نماز، کوئی نہیں بات، کل بھی تو پڑھی تھی نا، پچھلی بھی تو نمازیں پڑھی تھی۔ اب وہ جب روزے آئیں گے نا، رمضان آئیں گے نا، تو اس میں وہ آہستہ 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 بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر کیا ہے، لالچ دیتا ہے۔ لالچ کیا ہوگا، وہ تم یہ کر لو گے نا تو تم ملینر ہو جاؤ گے، بلینر ہو جاؤ گے، یہ کر لو گے، دیکھو تمہارا اس طرح کا گھر ہونا چاہیے، اتنا بنگلہ ہونا چاہیے، دیکھو تم کیا مسکین کی زندگی گزار رہے ہو۔ تو وہ انسان کو طرح طرح کے لالچ دیتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کس کو کس طرح کا لالچ دینا ہے۔ کسی کو عورت کا لالچ دیتا ہے، کسی کو پیسے کا لالچ دیتا ہے، کسی کو اسٹیٹس کا لالچ دیتا ہے، کسی کو نوکری کا لالچ دیتا ہے، کسی کو بزنس کا لالچ دیتا ہے۔ وہ حرار اور حرام جو ہے نا، وہ اس کی لمٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ جو اچھا ہے وہ اس کو برا کر کے دکھاتا ہے، جو برا ہے اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، جو خوبصورت ہے اس کو برا کر گندا کر کے دکھاتا ہے، جو گندا ہے اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ ہر چیز کو وہ الٹ کر دیتا ہے انسان کے اوپر، اور یہ پروسیس بڑا سلولی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بڑا پکا اور سچا ہے۔ جو اس نے جنت اور جہنم کا وعدہ کیا یہ بڑا پکا اور سچا ہے۔ دیکھنا کہیں یہ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ آدم علیہ السلام کو اس نے دھوکہ دیا تھا نا، میں نے اس کی سٹیجز آپ کو بتائی ہیں۔ پہلے اس نے وسوسہ دیا، پھر اس نے لالچ دی، پھر اس نے اپنی خیر خواہی کا بڑا قسمیں کھا کے اپنی خیر خواہی کو ثابت کیا، پھر اس نے یہ سارا کام بڑا آہستہ آہستہ کیا، سلولی کیا، اور اخیر آدم علیہ السلام کو اس نے دھوکہ دے ہی دیا۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو انسان کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ انسان پہ کام کرتا رہتا ہے۔ جب اس کو آہستہ آہستہ کفر تک پہنچا دیتا ہے نا، تو کہتا ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، انی بریء منک، میں تو تیرے سے بری ہوں، مجھے پتہ نہیں تم کون ہو، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، بھائی تو کافر ہو گیا، تو پتہ نہیں، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے اسے گھسیٹ کر، کھینچ کر ضلالت اور گمراہی کے گھڑے میں لے گیا ہے، اس کو کفر تک پہنچا دیا ہے، اب اسے کہہ رہا ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا یہ کریکٹر، یہ اس کے کام اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھ دے دیا ہمیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ فلما کفر قال انی بریء، جب انسان کفر کر جاتا ہے تو کہتا ہے میں تیرے سے بری ہوں، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ مجھے تو اللہ سے ڈر، خود اللہ سے ڈر رہا ہے اور اس کو اللہ کا کفر، اللہ سے کفر پہ مادہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کیسے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ تو ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے ہم نے کیسے بچنا ہے؟ یہ جتنا انسان اللہ کی فرما برداری میں ہوگا، اللہ کی پروٹیکشن میں ہوگا، جتنا وہ اللہ کی فرما برداری سے بندے کو باہر لے گیا، اتنی اس کی پروٹیکشن ختم ہو گئی۔ جو ہی اس کی پروٹیکشن والی لیئر ختم ہوئی، اس نے دبوچ لیا اس کو۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم کہیں تم سے تمہارا جو شیطان ہے نا، کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، جیسے اس نے تمہارے باپ دادا آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان وعد اللہ حق فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں یہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ کبھی ہم غور کریں گے یہ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ بس انسان، ایک بندہ آیا آپ کے پاس کوئی چیز بیچنے آیا، یہ جناب بڑی اچھی چیز ہے، یہ جناب 5 سال کی اس کی وارنٹی ہے، یہ کمبل ہے، یہ کمبل آپ لے لیں، یہ اتنا مضبوط ہے، یہ کاٹن کا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ اتنے کا ہے، وہ پیسے لے کے نکل جائے اور آپ کمبل دھوئیں پہلی دفعہ ہی کمبل خراب ہو جائے۔ کیا کر گیا وہ آپ سے؟ دھوکہ کر گیا۔ کس قدر دھوکہ ہوتا ہے؟ چھوٹے سے بچے کو وہ کہتا ہے بیٹا آج آپ کے پاپا آپ کو اسکول سے لینے نہیں ہے، آج میں اسکول سے لینے آیا ہوں، یہ لو میں تمہیں کینڈی دے رہا ہوں، میں تمہارے پاپا نے مجھے بھیجا ہے۔ تو وہ چھوٹے سے بچے کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے گواہ کر کے لے گیا، تو کسی نے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ دھوکہ کیا۔ ہمیں اس دھوکے کی، ہم دکاندار دھوکہ کر دیتا ہے، جس نے قرضہ لیا وہ دھوکہ کر سکتا ہے آپ سے، بے شمار لوگ دھوکہ کر سکتے ہیں۔ جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر رہے تھے ہوتا اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ تو سب سے بڑا جو دھوکے باز ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہیں تمہیں جو دھوکے باز ہے نا وہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ وہ ہمیں اس مقام سے کھینچنا چاہ رہا ہے جو مقام ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، تو انسان جو گھٹیا سے گھٹیا لیول تک پہنچ جاتا ہے، وہ بھیڑیے اور درندے والی صفتوں پہ چلا جاتا ہے، وہ خون خار بن جاتا ہے، تو اس نے کامیاب ہو گیا نا وہ۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ ایک اپنا گروپ تیار کر رہا ہے تاکہ وہ ساری کی ساری اپنی ٹیم کو جہنم میں لے جائے. اللہ اکبر. تو کیا ہم اس کی ٹیم کا حصہ بننا چاہیں گے؟ کیا ہم اس کے چکروں میں آنا چاہیں گے؟ انما یامرکم بالسوء، وہ تمہیں گناہ کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. جو وہ انسان سے کپڑے اترواتا ہے انسان کو فحش کلام، فحش باتیں بتانے شروع کر دیتا ہے. انسان کی سوچ میں فحاشی، انسان کی آنکھوں میں فحاشی، انسان کی فکر میں فحاشی، انسان کی باتوں میں فحاشی، گندی گندی گالیاں منہ سے نکلواتا ہے. تو ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کو جو لیول اس کو دیا ہے نا، وہ جو مسجود ملائکہ، وہاں سے اس کو نیچے گرا دو. جو ہی اس کا لیول گر گیا، اب یہ کسی جہنم کے گٹا ٹوپ اندھیرے کے ہی قابل ہے، نہ کہ جنت کے کسی باغ کے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. پہلے اس کو دشمن سمجھو گے تو اس کی چالوں سے بچو گے. تو آج ہمیں پہلے صرف یہ اتنی بات ہی سمجھ لیں کہ وہ ہمارا پکا دشمن ہے، ڈے ون سے دشمن ہے. وہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی وہاں موجود تھا. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی وہ وہاں پہ موجود تھا. اس نے سجدہ نہیں کیا. جب سجدہ نہیں کیا تو اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تیرا وار ان پہ کبھی بھی نہیں چلے گا جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا، وہ تیرے وار سے کبھی بھی نہیں آئیں گے. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخلص بندے کرتے کیا ہیں، جب بھی وہ تھوڑا بہت بھی وہ ڈی ریل ہوتے ہیں نا، جو ہی وہ اللہ کی فرما برداری سے باہر نکلنے لگتے ہیں، فوراً وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. جو ہی وہ ان کو کوئی طائفہ، قرآن کہتا ہے جو ہی کوئی شیطانی کوئی چکر، شیطانی کوئی سوچ، شیطانی کام، کوئی گناہ کا کام ان کے قریب آتا ہے، وہ فوراً چکنے ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک شعوری زندگی ہے. تو عام طرح کہ ہم سوچنا شروع کرتے ہیں یا اللہ یہ شیطان اللہ تعالیٰ ختم ہی کر دے، نہ یہ شیطان ہو، نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی جرم قرآن میں دیا ہے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں نا، جن کو پیدا اللہ نے کیا، کھلایا اللہ نے، یہ دنیا اللہ نے بنائی، اس کے اوپر چلایا اللہ نے، ساری جڑی بوٹیاں، سارے پھل، ساری سبزیاں اللہ نے بنائی، ساری ہوا اللہ نے بنائی، سارا پانی اللہ نے بنایا، ان کے لیے لباس اللہ نے بنایا، ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ان کو گن نہیں سکتے. جب سارا کچھ دے کے حضرت انسان کو پیدا کر کے، اس کے اندر بیلنس ڈال کے، اس کے اندر اپنی روح ڈال کے، اس کو ایک گھر دیا، اس کو ایک مکان دیا، اس کو بٹھایا، تو اس کو کہو میں تمہارا رب. کہتے نہیں، تو میرا رب نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ناشکرہ انسان جو ہے نا، یہ شیطان ہی اس کے زیادہ لائق ہے، پکڑ لو اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شیطان رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے شیطانوں کو ان کے لیے بنایا جو ایمان نہیں لاتے، جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. تو شیطان تو اصل میں ان کے لیے ہیں تاکہ وہ ان کو پکڑ کے کھا پی جائیں، وہ ان کے ساتھ وہ پڑے رہیں، ان کے ساتھ وہ میٹ اپ کرتے رہیں. تو مومن تو اس سے بچے، ہم تو اس سے بچیں. ہمیں تو سارا کچھ دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان سے کیسے بچنا ہے. جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہیں، ہم اس کی پروٹیکشن میں ہیں. تو کیا ہم نے فجر پڑھی؟ کیا ہم نے مغرب پڑھی؟ کیا ہم نے عشاء پڑھی؟ کیا ہم نے ظہر پڑھی؟ کیا ہم نے عصر پڑھی؟ تو یہ پروٹیکشن کی لیئرز تھی نا اس سے بچنے کی. ہم اللہ کو یاد رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا. نماز یہ دو چیزیں دے رہی ہے ہمیں، ایک ہم اللہ کو یاد رکھیں، ایک اللہ کا شکر ادا کریں اس کی ساری نعمتوں کا. تو یہ ہم نے جب کیا تو ہم اس سے بچ گئے. تو ہمیں اس دنیا میں سب سے پہلے تو اپنا دشمن پہچانے، اور پھر اس دشمن کے ہتھ کنڈے پہچانے کہ وہ کہاں سے شروع کرتا ہے. سب سے پہلے وہ وسوسہ دے گا، پھر وہ لالچ دے گا، اس لالچ کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے کپڑے اتروائے گا، آپ کو فحاشی کا حکم دے گا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تم اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سوچنی شروع کر دی کہ تمہیں کوئی علم نہیں. وہ میں نے دعا کی جو قبول نہیں ہوئی، وہ میری مدد نہیں کی، میں نے صبح سے شام تک میں بیمار ہوں، میں نے اسے اتنی دعائیں کی ہیں، وہ کام نہیں کیا، دیکھا اس نے تو تیری دعا سنی نہیں. جو سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جو مغضوب بندہ ہے نا، وہ ہے جو یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے اور اس نے قبول نہیں کی. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، اس کو اتنا کچھ دے دیا ہے کہ کوئی اس کا حساب ہی نہیں ہے.
وہ گن ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ وہ ہم گن ہی نہیں سکتے. اور یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں میں آئی ہیں یہ بھی اللہ کی بلیسنگز ہیں, تاکہ ہم اللہ سے آگے دعائیں کریں, اس کے آگے گڑگڑائیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ بھی اس کی بلیسنگ ہے, یہ بلیسنگ ان ڈسگائزڈ ہے. یہ ہر چیز ہی مومن بندے کے لیے ایک رحمت ہے, ایک اس کی نعمت ہے. ہر چیز ہی اس کا شکر کا تقاضا کرتی ہے. اور یہ کہہ رہا ہے میں دعا کر رہا ہوں وہ قبول نہیں کر رہا, حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں قال ربکم ادعونی استجب لکم, میرا تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. یا تو وہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی, یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹل جائے گی, یا وہ آخرت کا سامان بن جائے گی. جب آخرت میں اسے ملے گی تو وہ کہے گا بندہ یا اللہ یہ کون سا میرا عمل تھا, فرمایا یہ تیری وہ دعا تھی جو میں نے آخرت میں ذخیرہ کر دی تھی, تو آج میں نے تیرے پلڑے میں ڈال دیا. تو بندہ کہے گا یا اللہ تو نے باقی بھی نہیں قبول کرنی تھی. ادھر ہم نے کہنا ہے کہ باقی بھی قبول نہیں کرنی تھی, ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قبول کیوں نہیں کر رہا, میں دعا مانگ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو شیطان آگے کیا کہہ رہا ہے اس کو کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, تم اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنی شروع کر دو جس کا علم ہی کوئی نہیں ہے. بے علمی میں باتیں کرو, وہ میں نے دعا کی قبول ہی نہیں ہوئی, میں نے نماز پڑھی مجھے کیا ملا, او دیکھو سارے مسلمان ہیں وہ بیچارے غریب مسکین ہیں سیلاب میں پریشان ہوئے ہیں. ایسی باتیں کرنی شروع کر دی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا, تم اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرنے شروع کر دو. تو یہ اس کی ٹاپ لسٹ میں ہے جو کام ہے نا کرنے والا, جو اس نے انسان سے کروانا ہے, یہ اس کی ٹاپ لسٹ میں ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں یہاں پہ اس آیت میں گنوائی ہیں کہ یہ اس کی ٹاپ لسٹ پہ ہیں. ایک تم گناہ کرو تاکہ تمہارا مقام گر جائے, ایک تم سے کپڑے اتروا کے تم سے فحاشی والے کام کروائے, اور تیسرا تم اللہ کے بارے میں وہ کام کرو وہ باتیں کرو جو تمہیں اس کا علم ہی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ جس نے سارا کچھ دیا, جس نے بنایا, جو خالق مالک مدبر ہے, اسی کے بارے میں بدگمان ہو جائے بندہ. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ اپنے مقام سے گرنے کا سب سے تیز ترین طریقہ ہے. اس سے زیادہ تیز کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب سے بدگمان ہو جائے, انسان اپنے رب کا ہی ناشکرا ہو جائے, اسی کا کھائے اسی کا پیے لیکن اس کا شکر نہ ادا کرے. اس سے انسان تیزی سے نیچے جاتا ہے, اس سے اس کا مقام تیزی سے گرتا ہے, حتیٰ کہ اسفل سافلین تک پہنچ جاتا ہے وہ. تو شیطان ہمارے پیچھے ہے کہ ہم سے ہمارا مقام چھین لے, اور وہ مقام تو ہمیں پیدائش سے مل گیا. ہمیں اتنی آنر اور رسپیکٹ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہم اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے دشمن کو پہچانیں, اپنے دشمن کے ہتھ کنڈوں کو پہچانیں, اور اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں. ہم کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح کو اور شام کو کم از کم 3 دفعہ سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں, اور پھر جو ہی وہ شیطان مردود آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ, کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے اسپیشل کہا ہے کہیں وہ تم سے چھین لے گا قرآن, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, کہ سیدھی راستے میں نہیں کسی کو چلنے دوں گا, کوئی سیدھا کام کبھی کسی کو نہیں کرنا, سارے کام ان سے الٹ کرواؤں گا, باتیں ان سے الٹ کرواؤں گا, کھانے پینے ان کے خراب کر دوں گا, ان کا ہر چیز ہی میں خراب کر دوں گا, کیونکہ میں سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے آؤں گا, اور ان میں سے میں شکر کرنے والا نہیں تم پاؤ گے کسی کو. تیرا ہی کھائیں گے تیرا ہی پئیں گے لیکن تیرا شکر نہیں کریں گے. اور نماز بہترین شکر ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا عائشہ اولم اکون عبدا شکورا, کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو ان ساری چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کر لیں کہ وہ انسان کو کیسے کیسے گمراہ کر رہا ہے, انسان کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے, انسان کو لالچ دے رہا ہے, انسان کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں, انسان سے کپڑے اتروا رہا ہے, اس کو فحاشی پہ ملوث کر رہا ہے, ان کو گناہ کی ترغیب دے رہا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم جانتے نہیں ہو, اور یہ وہ اپنا گروپ بنا رہا ہے تاکہ ان کو جہنم میں لے کے چلا جائے. تو یہ سارے اس کے کارستانیاں ہیں, سارے اس کے ٹارگٹس ہیں, ان کو تو سمجھیں. تو ان سے بچنے کے لیے ترکیب استعمال کریں. سب سے بہترین ترکیب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اندر فرما برداری کتنی ہے اور نافرمانی کتنی ہے. جتنی ہمارے اندر نافرمانی ہے اتنی ہماری لیئرز پروٹیکشن کی ٹوٹ چکی ہیں, اتنا ہی ہم والنریبل ہو گئے ہیں, اتنا ہی ہمیں وہ بھیڑیا جو ہے نا شیطان ہمیں قابو کر لے گا. جتنا ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں اتنی ہم پروٹیکشن میں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے مسلمانوں اللہ کی پروٹیکشن میں پورے کے پورے آ جاؤ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, کنارے کنارے پہ نہ رہو, وہ پکڑ کے لے جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دشمن پہچاننے, اس کے ہتھ کنڈے پہچاننے کی توفیق دے, اور پھر اس سے بچنے کی توفیق دے. یا اللہ ہم کمزور ہیں, تو ہماری مدد فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.